پاکستان میں یوں تو جمہوری نظام ہے، لیکن سیاسی پارٹیز میں مورثی سیاست اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ سوائے پی ٹی آئی تقریباً ہر بڑی جماعت میں خاندانی حکمرانی کا تسلسل نظر آتا ہے۔ موجودہ سیاسی عدم استحکام میں نون لیگ کی بے چینی اس طرح عیاں ہو رہی ہے کہ پارٹی سربراہی کے بعد اب موریثیت کلیدی عہدوں پر غالب آ گئی ہے۔ مریم نواز کی لندن موجودگی کے دوران پچھلے ہفتے لندن سے ایک پیغام آیا اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے مریم نواز کو پارٹی کی سینئر نائب صدر مقرر کرتے ہوئے پارٹی کی چیف آرگنائزر بھی بنا دیا اور انہیں مسلم لیگ نون کی تنظیم نو سونپ دی۔ اہم بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں پارٹی سطح پر کوئی دور رس مشاورت یا کوئی طویل نشست نہیں ہوئی۔ سینئر لیڈرشپ تک اس فیصلے سے بے خبر تھی۔ لندن میں میاں صاحب نے اسقط فیصلہ کر کے یہ پیغام جاری کیا اور چھوٹے میاں صاحب نے حکم کی بجا آوری کی۔ یاد رہے کہ مئی 2019 میں مسلم لیگ نون میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو پارٹی کا سینئر نائب صدر مقرر کیا گیا تھا، لیکن اب مریم نواز اپنے والد نواز شریف اور چچا شہباز شریف کے بعد پارٹی میں تیسری طاقتور ترین شخصیت اور عہدیدار بن گئی ہیں۔ اپنا نام لیے بغیر پارٹی میں کلیدی تنظیمی عہدے کی خواہش مریم بی بی کئی بار اس کا اظہار کر چکی تھی۔ یہ ہے کہ اب مریم نواز کو شاہد خاقان عباسی کے برابر عہدے ملنے پر سینئر لیڈرشپ میں بے چینی کی کیفیت ہے اور کچھ جذبات بھی پائے جاتے ہیں۔ اس سے قبل شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ میں حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنائے جانے پر نون لیگ کے رہنماؤں نے ڈھکے چھپے انداز میں اور عام طور پر اس پہ شدید اعتراض ہوا تھا۔ 3 ماہ قبل اسلام آباد ہائی کورٹ نے احتساب عدالت کے ریفرنس میں مریم نواز کو ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز کو بری کیا تھا۔ عدالتی فیصلے کی بنیاد پر اب مریم نواز الیکشن لڑ کے قومی یا صوبائی اسمبلی میں بھی جا سکتی ہیں اور مسلم لیگ نون کی پارلیمانی سیاست میں باقاعدہ حصہ لے سکتی ہیں۔ بلا شبہ پاناما کیس کے بعد مریم نواز نے اپنے حامیوں کو ووٹ کو عزت دو کا جارحانہ بیانیہ دے کر نواز شریف کے سیاسی وجود کو زندہ رکھا، لیکن ضمنی الیکشن کے نتائج نے ان کی تنظیم سازی کی صلاحیتوں پر یا ان کی اس حوالے سے ان کے اثر و نفوذ پر سوالات اٹھائے تھے۔ وزیر اعظم ہاؤس سے لیک ہونے والی 6 آڈیوز میں سے 4 میں براہ راست مریم نواز کی گفتگو یا ان کے حوالے سے کی جانے والی بات چیت شامل تھی۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی تبدیلی، پرویز مشرف کی واپسی، میڈیا مینجمنٹ، چودھری برادران کے حوالے سے مریم نواز کی رائے سے یہ تاثر سامنے آیا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والی فیصلہ سازی میں مریم نواز یا بالواسطہ طور پر شامل ہوتی ہیں یا بلا واسطہ طور پہ۔ پارٹی رہنما بتاتے ہیں کہ بنا کسی حکومتی عہدے کے مریم نواز نے سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کو تبدیل کرنے کی تجویز دی اور وہ گھر بھیج دیے گئے۔ مریم نواز کی پاکستان مسلم لیگ نون کے چوٹی کے عہدے پر نامزدگی اور اس حوالے سے پارٹی میں خیالات اور مورثی سیاست پر ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے نامور سینئر ترین صحافیوں میں سے ایک جناب سلمان غنی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلمان غنی صاحب، یہ بتائیے گا کہ محترمہ مریم نواز کی جو اپوائنٹمنٹ کی ہے نواز شریف صاحب نے، ان کو پارٹی کا چیف آرگنائزر انہوں نے بنا دیا ہے، سینئر نائب صدر بنا دیا ہے۔ ایک اور یہ ڈیولپمنٹ ہے ایسی جس سے کہ یہ ثابت ہو رہا ہے مکمل طور پہ کہ اب یہ جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے یہ مکمل طور پہ شریف خاندان کی گرفت میں ہے اور یہاں کے تمام اہم فیصلے اور عہدے اور تمام جو کلیدی معاملات ہیں وہ شریف خاندان کے پاس ہی رہیں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اب شاہد خاقان عباسی کا عہدہ تھا سینئر نائب صدر کا، ان کے ہم پلہ مریم بی بی ہو گئی ہیں، مگر وہ چیف آرگنائزر ہو گئی ہیں اور ان کو بڑی ذمہ داری دی گئی ہے۔ شریفوں کا کی ہے مسلم لیگ نون۔ دیکھیں کامران صاحب، ایک بات تو یہ ہے کہ یہ ایکسپیکٹڈ تھا فیصلہ، اور اگر آپ کو یاد ہو تو 11 اپریل سے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں نے بڑے واضح انداز میں کہا تھا کہ پارٹی کی سطح پہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب حکومتی اور پارلیمانی محاذ شہباز شریف صاحب کے پاس ہوگا اور سیاسی محاذ پر مریم نواز صاحبہ سرگرم ہوں گی۔ اور 11 اپریل کی تبدیلی کے بعد یہ رائے پارٹی کے اندر موجود تھی کہ حکومتی محاذ پر چونکہ شہباز شریف صاحب سرگرم ہیں، وہ پاکستان کے وزیر اعظم بن چکے ہیں، وہ اس طرح تنظیمی اور جماعتی معاملات پر توجہ نہیں دے سکیں گے، لہٰذا مریم نواز صاحبہ کو آگے لایا جائے۔ کامران صاحب، ایک بات جو میرے ذاتی علم میں ہے کہ خود نواز شریف صاحب نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا تھا جس میں انہوں نے اراکین پارلیمنٹ اور پارٹی کی سینئر لیڈرشپ سے اس حوالے سے آراء لی تھی، اور اس واٹس ایپ گروپ میں اکثریت کی رائے یہ تھی کہ جو کہ مشکل صورتحال کے اندر مریم نواز صاحبہ باہر نکلی اور انہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت کو اس وقت چیلنج کیا تھا جب خود پارٹی کے ذمہ داران دفاعی اور پسپائی محاذ پر تھے اور کوئی بھی ڈائریکٹلی ان کو چیلنج کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ عوام میں گئیں اور عوام میں جانے کے بعد انہیں جیل بھی جانا پڑا، 2-3 دفعہ جیل جانے کے بعد پارٹی کے اندر، اور خاص طور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مریم نواز نے بڑی بہادری سے، بہت محنت سے
نواز شریف صاحب کا بیانیہ زندہ رکھا، اس کے لیے بڑی انہیں تگ و دی کی، مگر یہ کہنا کہ کوئی لیڈرشپ پہ شامل نہیں تھا، یہ میرے خیال میں مناسب بات نہیں ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں نے بہت سخت اس کی نہ صرف مقابلہ کیا ہے بلکہ بڑی سخت سزا پائی ہے۔ شاہد خاقان عباسی جو سینئر نائب صدر ہیں، جو سابق وزیر اعظم ہیں، وہ ان میں سے ایک وہ شامل ہیں جن کا کہ بہرحال اسٹیچر بہت بڑا ہے۔ کامران صاحب آپ نے درست کہا، شاہد خاقان عباسی صاحب کی سٹرگل، اس کے بعد ان کا جیل جانا ہے، میں ذاتی طور پہ اس کا مترف ہوں، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ جب میں پاکستان مسلم لیگ نون کی تاریخ دیکھتا ہوں تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب جنرل مشرف کی آمریت تھی اس وقت بھی پارٹی کے سارے لیڈر ہی دفاعی محاذ پہ چلے گئے تھے۔ میں نام لے سکتا ہوں، اس وقت بھی کلثوم نواز صاحبہ نے باہر آ کر انہیں چیلنج کیا تھا، اور جب نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیا گیا تو میں وہ ساری صورتحال سے واقف ہوں۔ دیکھیں، آپ شاہد خاقان عباسی کا نام لیں گے، احسن اقبال کا، ساتھ یہ لوگ جیلوں میں ضرور گئے، لیکن جس طرح مریم نواز صاحبہ باہر نکلی اور انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، میرا خیال یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا، اور اسی وجہ سے پارٹی کے اندر ان کی پذیرائی موجود تھی۔ اور کامران صاحب اگر آج کی صورتحال کا ہم جائزہ لیں تو آج جس کیفیت سے پاکستان مسلم لیگ نون دو چار ہے وہ کوئی اچھی نہیں ہے ان کے لیے۔ حکومت آنے کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون مضبوط ہونے کی بجائے کمزور ہوئی ہے پنجاب میں، اور ملک کے اندر ان کا جو سیاسی بیانیہ تھا وہ بھی ڈیمیج ہوا ہے۔ لہٰذا ایسی صورتحال میں ایک ایسی لیڈرشپ کی ضرورت تھی جو ایک پاپولر لیڈرشپ ہو، ایک پاپولر فیس ہو۔ تو میرا خیال ہے جہاں تک مشاورت کی بات ہے، میں نے وہ ساری مشاورت پہ میری نظر تھی، تو آپ لوگوں کے سلمان غنی خیالات بھی جان سکتا ہوں۔ بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ ان فیصلوں پہ، چاہے وہ حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کا ہو، شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے کا ہو، مریم بی بی کو چیف آرگنائزر بنانے کا ہو، یہ تمام جو اس قسم کے تمام فیصلے، اور بھی ہمیں آوازیں آ رہی ہیں کیپٹن صفدر مسلم لیگ یوتھ کے صدر ہو جائیں، اس پہ پارٹی کی سینئر لیڈرشپ پہ کسی قسم کی چہمگوئیاں، بے چینی یا اس قسم کا کوئی خیالات جنم نہیں لیتے کہ یہ ایک ہی خاندان کو کیوں تمام عہدے ملتے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ کہ خان صاحب میں خود ذاتی طور پہ موروثیت کا ایک خلاف ہوں، آپ نے بھی اس کی ایک تاریخ بتائی ہے، لیکن جنوبی ایشیا کی سیاست کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پر موروثیت جو ہے وہ غالب آ گئی ہے۔ اور جہاں تک مریم نواز کی بات ہے، دیکھیں مریم نواز صاحبہ کو میں نے سٹرگل کرتے دیکھا۔ اگر آپ شاہد خاقان عباسی کے کریڈٹ کی بات کرتے ہیں تو میں آپ کو آج ایک تاریخی واقعہ بتاتا ہوں کہ جب حمزہ شہباز کو پنجاب کا چیف منسٹر نامزد کیا تھا تو شاہد خاقان عباسی لندن میں موجود تھے۔ انہوں نے اس وقت بیٹھ کے نواز شریف صاحب سے کہا تھا کہ یہ ہمارا فیصلہ درست نہیں ہے اور یہ فیصلہ ہمیں آنے والے وقت کے اندر بھگتنا پڑے گا۔ دیکھیں، ہر پارٹی کے جو لیڈر ہے اس کی ایک اپنی حیثیت اور اہمیت ہے۔ شاہد خاقان ایک اپرائٹ آدمی ہے، اور میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت کے اندر میں شاہد خاقان کا ایک بڑا رول دیکھ رہا ہوں۔ دیکھیں، یہ پارٹی لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کس موقع پہ کس کو اکاموڈیٹ کرنا ہے۔ جس وقت شاہد خاقان عباسی کو پرائم منسٹر بنایا گیا تھا، خان صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ نامزدگی شہباز شریف صاحب کی ہوئی تھی، اور میں نے لائیو پروگرام میں اسی وقت کہا تھا کہ باوجود کہ نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو نامزد کیا ہے لیکن مجھے وہ بنتے نظر نہیں آتے، اور میں نے اس وقت بھی نشاندہی کی تھی کہ شاہد خاقان عباسی پرائم منسٹر ہوں گے، اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کی یہ وزارت عظمیٰ، دیکھیں بات یہ کہ انہوں نے مشکل صورتحال کے اندر یہ منصب لیا ہے، اور وہ اس طرح پاپولر نہیں ہوئے جس طرح وہ پنجاب کے محاذ پہ ڈیلیور کرتے نظر آ رہے تھے۔ اور پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو وفاداری ہوتی ہے، بشرط استواری ہوتی ہے، مجھے آنے والے وقت کے اندر شاہد خاقان عباسی کا بڑا رول سمجھ آ رہا ہے۔